باب المساجد ہمارا باب کتاب الطہارہ سے، کتاب الصلاۃ سے باب المساجد ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ آج جو احادیث کا مضمون ہے وہ مسجد کے اندر اعلان کرنے کے حوالے سے، تجارت کرنے کے حوالے سے، گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کے حوالے سے یہ احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی حدیث، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عنہ سے مراد پچھلی حدیث کے راوی ہیں، اور پچھلی حدیث کے جو راوی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، من سمع رجلا ينشد ضالة فی المسجد، تم میں سے جو کسی آدمی کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے پائے یا سنے، فلیقل، وہ اس کو کہے یا پس اسے کہے، لا رد اللہ علیک، کہ اللہ رب العالمین تجھے وہ چیز کبھی نہ واپس لوٹائے۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں مسجد کے آداب بتلاتی ہے کہ مسجد میں آ کر کیا کام کرنا ہے، یا مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو کلمات ہیں لا رد اللہ علیک، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی بد دعا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جس بندے کی کوئی چیز گم ہے، اس کی وہ تلاش میں ہے، اور تلاش کے لیے وہ مسجد میں اعلان کرتا ہے، اس مسجد میں اعلان کی وجہ سے اس کے لیے یہ دعا کی گئی کہ اللہ تجھے یہ چیز نہ لوٹائے جو تو نے گم پائی ہے۔ اور عام طور پر اس حدیث کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کہ پرانے زمانے میں جب جانور بھی گم ہویا کرتے تھے تو مسجد سے بھی گزر جاتے تھے، تو اس کا اعلان لوگ وہاں آ کر کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو مسجد میں اعلان ہونے کی، وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر لوگوں سے ملاقات، یا یوں کہہ لیں کہ سب محلے داروں کو ملنا ہو، دیکھنا ہو، کوئی خبر کوئی بات پہنچانی ہو تو اس کے لیے مسجد ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر سارے نماز میں آئیں گے۔ اب علیحدہ بات ہے کہ ہمیں بندے کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کا موبائل نمبر تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹائم پہلے سے نکالنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے یہ پیغام پہنچانا ہے، یا اس سے یہ ملنا ہے، یہ بات ہے، یہ خبر ہے، یہ اطلاع ہے، یہ مسئلہ ہے، اس سے یہ ڈسکس کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ سارے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ یہ آج کا مسئلہ ہے۔ اس وقت تمام لوگ، کمیونٹی جو اس محلے کی ہوا کرتی تھی وہ مسجد میں مل جایا کرتی تھی، صبح نہیں تو شام، شام نہیں تو دوپہر، کسی نہ کسی نماز میں وہ ہوا کرتی تھی، اور اس طرح پھر ملاقات بھی ہوتی تھی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نمازی کو صف میں نہ پاتے تھے تو اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ فلاں نماز میں نہیں آ رہا، یا نماز میں نہیں آیا، وہ بیمار ہے، کہیں اور چلا گیا، ہجرت کر گیا، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اصحاب کی حاضری مسجد میں نماز میں ہونے کی وجہ سے جان لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ، یہ دعائیہ الفاظ ہیں اس شخص کے لیے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ جائے، کہ اللہ رب العالمین تجھے وہ چیز نہ دے، تجھے وہ چیز نہ ملے جس کو تو تلاش کر رہا ہے، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مساجد جو ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ مساجد کس کام کے لیے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے۔ ہاں، مساجد کے اندر عدالت ضرور قائم ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، فیصلے ہوئے، اگلی حدیث میں بھی اور اس کے بعد والی حدیث میں بھی حدود کے حوالے سے بھی بات آئے گی۔ تو بہرحال اس حدیث میں معاملہ کسی چیز کے گم ہونے کا ہو تو اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے۔ مسجد میں یہ عبادت کا کام اور یہ چیز گم شدہ کا اعلان کرنا یہ عبادت نہیں ہے، اس لیے مسجد کے اندر اس کا اعلان بھی جائز نہیں ہے۔ بعض محدثین یا علماء نے مسجد کے گیٹ کے پاس، یا کہہ لیں دروازے کے پاس، یا یوں کہہ لیں اس کی انٹرس کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرنا یا لوگوں سے پوچھنے کے بارے میں اجازت دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام کے تمام لوگ مسجد میں آتے ہیں، اس وجہ سے ان تک یہ خبر پہنچ جائے، اطلاع پہنچ جائے کہ فلاں کی سواری گم ہوئی ہے، یا اس کی کوئی چیز گم ہے، اس کو وہ تلاش کر رہا ہے۔ اسی طرح اولاد کا بھی مسئلہ ہے، اس کے گم ہونے کا بھی اعلان ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہمارے ہاں اگرچہ کہ شہروں میں اب یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، دیہاتوں میں آج بھی ہے کہ لوگ مساجد میں اعلان کرتے ہیں۔ یہ اعلان درست اور جائز نہیں ہے، اس کا دوسرا سسٹم ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے بچپن یاد ہے، ایک گاؤں میں گیا تھا تو وہاں میرے خیال 2 یا 3 مساجد تھیں،
لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اعلان کے لیے گاؤں کے شروع میں ایک بڑا اسپیکر لگایا ہوا تھا، تو کوئی بھی اعلان، یہاں تک کہ فون آتا تھا نا، موبائل اتنے نہیں تھے، ٹیلی فون آتا تھا پی ٹی سی ایل پر، تو وہ اعلان کرتا تھا کہ فلاں کا فون آیا ہے، اتنے منٹ میں پہنچ جائے، اتنے منٹ بعد دوبارہ فون آئے گا، فلاں گم ہو گیا ہے، فلاں فوت ہو گیا، فلاں، وہ سارے اعلان وہاں سے ہوا کرتے تھے۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک گاؤں ہی ایسا دیکھا ہے، اب وہاں کی صورتحال کیا ہے اب میں نہیں جانتا، لیکن اس وقت ایسی تھی۔ تو یہ درست چیز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں کہ مساجد میں یا مساجد کو ان چیزوں سے بچایا جائے، یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ گم شدہ چیز کا جو اعلان کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین اس کو واپس نہ کرے، یعنی کہ وہ گم ہی رہے، اس کو ملے ہی نہ۔ تو یہ ایک قسم کی وعید بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ سے بچایا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچایا ہے، مسجد کے جو کام کا مقصد ہے اس مقصد سے ہٹنے سے اس کو بچایا ہے، اور وعید اس وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا، اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے اس کی بہت زیادہ قیمتی چیز ہو۔ تو بہرحال مسجد کے انٹرسٹ پر، اس کے گیٹ پر اگر کوئی کسی کو خبر کرتا ہے، اطلاع کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اس حد تک جائز اور درست ہے، باقی اس کے علاوہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، وہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی حدیث کے راوی ہی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم، جب تم کسی کو دیکھو، من یبیع او یبتاع فی المسجد، فقولوا، تم میں سے کوئی ایسا شخص جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے یا کسی چیز کو بیچ رہا ہے یا کوئی پروڈکٹ لے کر آیا اور مسجد میں وہ اعلان کر رہا ہے بیچنے کا، تجارت کا، تو تم اسے کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ رب العالمین تیری تجارت کے اندر، تیرے کاروبار کے اندر برکت نہ عطا کرے۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی وعید بھی ہے اور دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ رواہ النسائی والترمذی وحسنہ، امام نسائی اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے تجارت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تجارت مسجد میں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس مسجد میں بھی دیکھا جاتا ہے اور مساجد میں بھی آتا ہے کہ مسجد کے اندر یا مسجد کے صحن میں یا مسجد کی باؤنڈری کے پاس آ کر، اس باؤنڈری جہاں سے جوتے اتار کے اندر آیا جاتا ہے وہی مسجد کا حصہ ہے، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہی مسجد کا حصہ ہے، باتھ روم بھی مسجد کا حصہ ہے، اگرچہ کہ وہاں حاجت کی جاتی ہے، ناپاک جگہ کے تصور کیے جاتے ہیں، لیکن حصہ وہی مسجد کا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے یہ باتھ روم ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ بازار کے باتھ روم ہیں یا گزرگاہ یا کسی گھر کے ہیں، آخر ان کا وہ بھی حصہ تو ہے۔ تو اس لیے مسجد کے حصے میں بھی اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہماری مسجد ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، اس کے اندر اگر کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی چیز بیچنے کے لیے لایا ہے، اس کو اچھے طریقے سے بتائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جھگڑ کے نکال دیا جائے، دھکے دے کر نکالیں، ایسا نہیں۔ اخلاق حسنہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا، تو اس کو اچھے طریقے سے بتا کر، سمجھا کر، سکھایا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تجارت میں یہ الفاظ کہیں کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ رب العالمین تیری تجارت میں نفع نہ دے، تجھے اس کے اندر اللہ رب العالمین ایسا حصہ نہ دے جو تیرے کام آ سکے، جو حلال ہے، تیری محنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ مسجد سے اس کا تعلق نہیں ہے، تجارت کے لیے بازار ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو بہت سختی کیا کرتے تھے، اس تاجر کو بازار کے اندر تجارت کرنے دیتے تھے جو تجارت کے احکام و مسائل جانتا تھا، جس کو کتاب البیوع آتی تھی، اور کتب احادیث کے اندر سب سے مشکل کتاب اگر ہے تو وہ کتاب البیوع، اس سے بڑے بڑے علماء بھی بھاگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مشکل ترین باب ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تجھے اپنے حلال اور حرام کا ہی پتہ نہیں چلے گا تو کیا اپنے بچوں کو رزق کھلائے گا؟ اس وجہ سے وہ سختی کیا کرتے تھے، اور جس کو مسائل نہیں پتہ ہوتے تھے بازار سے بھگا دیا کرتے تھے اس کو۔ تو بہرحال یہ اس وقت خلفاء کا طریقہ تھا، سختی تھی، شریعت پر عمل کرنے کی پابندی کروایا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارے سود کو جائز کرنے کی شکلوں پر ہی زور دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ مفتی بھی اس کے لیے بینکوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سے یہ سیدھی سی جنگ ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ موضوع جو ہمارا وہ مسجد کے اندر تجارت کے حوالے سے ہے، آپ علیہ السلام نے اس میں دعا کی ہے کہ اللہ تجھے برکت نہ دے، تو اس لیے مسجد کے اندر تجارت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسجد عبادت کے لیے ہے، مسجد کے اندر تربیت کی جا سکتی ہے، مسجد کے اندر فیصلے کیے جا سکتے ہیں، مسجد کے اندر جائز کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، جیسے یہ اللہ نے ہمیں صحن دیا ہے، اس صحن کے اندر تیر اندازی ہے، نیزہ بازی ہے، جیسا کہ صحابہ کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں کھیلا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کی بڑی مشہور روایت ہے، عید والے دن وہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح مسجد کے سامنے والے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جائز، پھر میں کہہ رہا ہوں جائز۔
تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال کیا جائے۔ لیکن مسجد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود لگانے سے بھی اجتناب کیا، آگے احادیث میں وہ بات بھی آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں گندگی پھیلے گی یا خون آئے گا یا اس طرح کی چیزیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کا تعلق مسجد سے ہوا کرتا تھا، یعنی کہ آپ کی عدالت مسجد ہے، اور عدالت بھی کسی کے اندر انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ جڑتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو ممنوعات ہیں وہ مسجد میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپس کی گفتگو ہے، اس گفتگو سے بھی ہمیں حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے جو دنیاوی ہے۔ ہاں مسجد کے اندر گفتگو، جیسے اب میں گفتگو کر رہا ہوں، ہے تو یہ بھی گفتگو، اگرچہ کہ آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں، لیکن 2-3 آدمی بھی بول سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، یہ دینی، یہ جائز گفتگو۔ ایک کام ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے ناجائز۔ اب بندے کو اختیار ہے کہ وہ جائز اپنائے یا ناجائز اپنائے، جگہ کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے یہ احکامات بدلتے رہتے ہیں، لیکن شریعت نے جو حکم دے دیا وہ نہیں بدلتا۔ تو اس کے اندر بھی مسجد کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، جائز گفتگو ہے، وہ تلاوت قرآن مجید ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور مسائل پر گفتگو ہے، اور ایسی نفع بخش جو دین کے اعتبار سے نفع بخش ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو گفتگو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد وہ مقام نہیں، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر بندہ ادب احترام کے ساتھ رہے، اپنی عبادات کو ادب احترام کے ساتھ بجا لائے، تو یہ اللہ کو محبوب ترین عبادات میں سے یہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی تجارت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے باعث برکت نہ ہو، اور اسی طرح ہماری مساجد کو اللہ رب العالمین اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر سے ہمیں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں مساجد کے حوالے سے، یا ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے یا وہ اہمیت دیتے نہیں ہیں جو شریعت نے دی، اللہ ہمیں اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔